اب میرے سامنے وہ ہستی، مجھے تو وہی بات حضرت مولانا احسان اللہ فاروقی صاحب کی کہ انہیں کتنی محبت تھی اس ٹمبر مارکیٹ والوں سے، خصوصاً اس مسجد اور ان خطیب سے، اور پتہ نہیں ہے مینوں اجازت دے گا نہیں، میں دس دینا راز دیاں گلاں بھی۔ ان کی شادی کرانے والے بھی اپنی شاگردہ سے مولانا ہی تھے، سبحان اللہ کہو۔ انہوں نے اپنی شاگرد سے ان کی شادی کرائی، محبت ہی تھی نا ان کی، کوئی نہیں کون ذمہ داری لیندہ ہے۔ لیکن بہرحال میں گستاخی سمجھوں گا کہ میں اپنے اس ہونہار ان کے سپوت کو میں یہ کہوں کہ جی آپ کچھ نہ کریں، دعائی کرا دیں، اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ جی آپ ان لمبی چوڑی تقریر کریں کہ بیمار بھی ہیں، ان چیز کا بھی میں نے خیال رکھنا ہے، لیکن تھوڑا سا حصہ ڈال کر آپ دعا کرائیں تاکہ ہمیں ان کے والد کی یاد تازہ آ جائے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے اور انہیں کروٹ کروٹ انہیں آرام نصیب فرمائے اپنے مرقد اپنی قبر میں، اور ان کی قبر کو نور سے اللہ منور فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اللہ خلاق عالم کا بے حد و بے انتہا شکر ہے کہ اس ذات بابرکات نے تکمیل قرآن کریم کی اس مجلس میں اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر خیر سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ احباب کرام، مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ آپ بڑی دیر سے بیٹھے ہیں، ظاہر ہے بیٹھا بیٹھا بندہ تھک بھی جاتا ہے۔ میں نے قاری آفتاب صاحب سے گزارش کی کہ دعا کر لیتے ہیں، وہ فرمانے لگے کہ دعا بھی آپ نے کروانی ہے اور تھوڑا سا بیان بھی کرنا ہے۔ طبیعت میری بھی نہیں اجازت دے رہی کہ میں بیان کروں، بس آیا ہوں، آپ احباب محبت سے سن رہے ہیں۔ ایک دو باتیں عظمت قرآن کے حوالے سے صرف 5-4 منٹ میں کر کے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ تکمیل قرآن کریم کی مبارک محفل ہے، اور ہم اب بیان کے بعد اللہ سے جو مانگیں گے ہمارا کریم رب ہمیں عطا کرے گا انشاءاللہ۔ بس پوری توجہ، پوری حضوری، پوری عقیدت کے ساتھ بیٹھیے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ موضوع ہے عظمت قرآن۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، نظر پڑی اپنے ابو ہریرہ پر۔ میرے آقا نے پوچھا، ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ آقا میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں بھائی؟ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، ابو ہریرہ قرآن کریم کی تلاوت کبھی نہ چھوڑنا، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا۔ یاد رکھ تیری موت اگر قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے آ گئی، تیری قبر پر رحمت کے فرشتے یوں آیا کریں گے جیسے حاجی احرام باندھ کر بیت اللہ کی زیارت کو جاتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل، سب محبت سے کہہ دیجئے رحمت اللہ علیہ،
کیا نام لیا؟ حضرت امام احمد بن حنبل 99 مرتبہ خواب کے اندر اللہ کے جلووں کا دیدار ہوا، اللہ کے جلووں کی زیارت ہوئی۔ ایک دن التجا کرنے لگے، الہ العالمین تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، ربا تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ رحمت سے آواز آئی، احمد میرا قرآن پڑھا کر۔ عرض کرنے لگے الہ العالمین فہمن او بدون فہمن، تیرا قرآن سمجھ کے پڑھوں یا بغیر سمجھ کے پڑھوں، تیرا قرآن دیکھ کے پڑھوں یا زبانی پڑھوں؟ رحمت سے آواز آئی، احمد سمجھ کے پڑھ تیری مرضی، بغیر سمجھ کے پڑھ تیری مرضی، دیکھ کے پڑھ تیری مرضی، زبانی پڑھ تیری مرضی، کلام تو میرا ہے نا، پڑھنا تیرا کام ہوگا، اپنے جلووں کا دیدار کروا دینا اللہ کا کام ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کے وقت وادی نخلا میں اللہ کے کلام کی تلاوت فرما رہے، نبوت کی زبان سے اللہ کے کلام کی تلاوت جاری ہے۔ میرے آقا کی آواز ذرا اونچی ہوئی، قریب سے جنات کی جماعت کا گزر ہوا۔ جب جنات کی جماعت کے کانوں میں آمینہ کے لال کی میٹھی میٹھی قرآن کریم کی آواز پڑی، جنات کی جماعت نے بریک لگا لی، کھڑے ہو کر کے آمینہ کے لال کی زبان سے اللہ کا کلام سن رہے۔ ایک جن کہنے لگا ما احسن ھذا الکلام، او یارو دیکھو نا پڑھنے والا کتنا خوبصورت کلام پڑھ رہا ہے، پڑھنے والا کتنا میٹھا کلام پڑھ رہا ہے، پڑھنے والا کتنا چاشنی والا کلام پڑھ رہا ہے۔ دوسرے جن سے رہا نہ گیا، کہنے لگا کہ ما احسن ھذا القاری، او یارو آپ کلام تو دیکھ رہے ہو، ذرا یہ تو دیکھو نا پڑھنے والے کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، پڑھنے والا خود کتنا خوبصورت ہے۔ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا۔ ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کے سرور آ گیا۔ میرے آقا کی زبان سے اللہ کے کلام کی تلاوت جاری ہے، جنات کی جماعت اللہ کے کلام کی تلاوت سن رہی ہے، ادھر کانوں میں قرآن کریم کی آواز آ رہی ہے، ادھر سینے کے اندر صداقتوں کے بلب روشن ہو رہے، ادھر کانوں میں قرآن کریم کی آواز آ رہی ہے، ادھر سینے کے اندر آمینہ کے لال کی محبت کے چراغ روشن ہو رہے۔ مسجد رحمت للعالمین میں آنے والوں، وہ جنات کی جماعت اللہ کے حبیب سے اللہ کا کلام سنتے سنتے دل کے اوپر اتنا اثر ہوا، پوری جنات کی جماعت نے آمینہ کے لال کا کلمہ پڑھ لیا۔ کیوں بھائی اب دعا کر دیں، ہو جائے اب دعا، تھک گیا ہوں یار۔ چلو ایک اور بات کہہ دیتا ہوں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ پاک نے ہمیں ایک قرآن نہیں 2 قرآن عطا فرمائے۔ کتنے بھائی سارے بولو نا ذرا ذوق میں، 2 قرآن 2 قرآن 2 قرآن۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب آج تک تو ایک قرآن دیکھا، آج تک تو ایک قرآن سنا، 2 قرآن کیسے ہو گئے؟ ذرا میری نظروں میں نظریں ڈالنا دکھانے لگا ہوں۔ فرمایا ایک قرآن نہیں 2 قرآن، ایک قرآن میری تیری الماری میں موجود ہے، اس قرآن کی سطریں کالی ہیں، اس قرآن کی زلفیں کالی ہیں، یہ قرآن سبز غلاف میں موجود ہے، وہ قرآن سبز روزے میں موجود ہے۔ جو اس قرآن کو پڑھتا ہے وہ قاری بنتا ہے، جو اس قرآن کو دیکھتا ہے وہ صحابی بنتا ہے۔ یہ قرآن بھی رحمت، ٹمبر مارکیٹ والوں یہ قرآن بھی رحمت، جس کے اوپر نازل ہوا نبی آخر الزمان بھی
سارے یک زبان ہو کے بولو، یہ قرآن بھی رحمت جس کے اوپر نازل ہوا میرا نبی بھی، اور بھیجنے والا رب رحمان بھی رحمت۔ پھر مجھے کہنے دیجئے خدا بھی رحمت نبی بھی رحمت، ملی جو حق کی کتاب رحمت، خدا بھی رحمت نبی بھی رحمت، ملی جو حق کی کتاب رحمت۔ یہ سلسلے رحمتوں کے سب بے مثال اور بے حساب رحمت، یہ سلسلے رحمتوں کے سب بے مثال اور بے حساب رحمت۔ حجاب رحمت، ظہور رحمت ہے، روپ رحمت، وجود رحمت، نگاہ رحمت، زبان رحمت، نگاہ رحمت، زبان رحمت، پسینہ رحمت، لعاب رحمت۔ اب آگے ایک شعر ایسا آ گیا ہے، میرا گلا اجازت نہیں دے رہا، لیکن وہ شعر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ میں نبھا پاؤں۔ شعر کمال کا ہے، ٹمبر مارکیٹ والوں لاکھ روپے کا شعر ہے، میں آپ سے لاکھ روپیہ لیتا نہیں، میرے شعر کا مول ڈالنا۔ جہاں ہے روزہ میرے نبی کا، وہ شگر الفت دیار رحمت۔ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے آقا نے فرمایا کائنات والو، میرے حجرے سے لے، میرے منبر سے لے کر میرے حجرے تک یہ جو جگہ ہے، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ قاری اسلم صاحب ایک گفٹ دینے لگا ہوں، ایک گفٹ دینے لگا ہوں، میرے آقا کی زبان سے نکلا، من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا۔ کملی والے نے فرمایا کائنات والو کوشش کیا کرو کہ موت مدینے میں آ جائے، موت مدینے میں آ جائے، موت مدینے میں آ جائے۔ آقا اگر ہمیں موت مدینے میں آ گئی تو کیا ہوگا؟ سنو میرے آقا نے کیا فرمایا، میرے آقا نے فرمایا میرے جس امتی کو موت مدینے میں آ گئی، ادنا درجہ یہ ہے میں محمد اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ جہاں ہے روزہ میرے نبی کا، وہ شگر الفت دیار رحمت، حرم بھی رحمت، حتیم رحمت، حرم بھی رحمت، حتیم رحمت ہے، جام زمزم میزاب رحمت۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا الہ العالمین اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے میرے اللہ کمزور ہیں، توبہ کرتے ہیں، توبہ ٹوٹ جاتی ہے، اے میرے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ یہ تیرا مبارک مہمان مہینہ ہماری زندگیوں میں آیا، میرے اللہ ہمیں اس مہمان کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ مہمان اس حال سے جدا ہو کہ اے میرے اللہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہو، اے میرے اللہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہو، اے میرے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ حاضرین مجلس میں سے کوئی بیمار ہے گھروں میں، ہسپتالوں میں، اے بیماروں کو شفا دینے والے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ مومن مرحومین کی مغفرت فرما دے، اے میرے اللہ مومن مرحومین کی مغفرت فرما دے، اے میرے اللہ میرے
اے میرے اللہ مومن مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ یہ تیرے بندے اپنے پیاروں کو اپنے تصور میں لیے بیٹھے ہیں، میرے اللہ کوئی گھر ایسا نہیں جہاں سے میت نہ اٹھی ہو، کسی کا والد، کسی کی والدہ، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، میرے اللہ تو سب کو جانتا ہے، سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے۔ اے میرے اللہ سب کی قبروں میں ابھی ابھی ٹھنڈی ہوائیں چلا دے۔ یا اللہ میں جب اس مسجد میں آتا ہوں مجھے میرا والد شدت سے یاد آتا ہے۔ اے میرے اللہ تیرا وہ بندہ اسی منبر پہ بیٹھ کر تیرے دین کی بات کیا کرتا تھا۔ اے میرے اللہ میرے والد محترم کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے۔ اے میرے اللہ میرے بھائی آفتاب کے والد، ان کی والدہ، یا اللہ کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے۔ یا اللہ میں کس کس کا نام لوں، سارے میرے اپنے ہیں، میرے اللہ تو سب کو جانتا ہے۔ اے میرے اللہ تکمیل قرآن کریم کی مبارک مجلس ہے، اے میرے اللہ جو جو فوت ہو چکے ہیں میرے اللہ ان کی قبروں میں ابھی ابھی ٹھنڈی ہوائیں چلا دے۔ یا اللہ یہ تیرے بندے منگتے بن کر، بھیکاری بن کر، سائل بن کر دستے طلب دراز کیے بیٹھے ہیں۔ اے میرے اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، تو دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ اے میرے اللہ ان سب کی مشکلوں کو آسان فرما دے۔ اے میرے اللہ ان سب کی مشکلوں کو آسان فرما دے۔ یا اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے میرے اللہ ان سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ یہ تیرے بندے پتہ نہیں کس کس علاقے سے چل کے تیرے دین کی بات سننے کے لیے آئے ہیں، میرے اللہ انہیں قدم قدم پہ نیکیاں عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ انہیں اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عظیم عطا فرما دے۔ یا اللہ جن بھائیوں نے آج کے اس پروگرام میں اہتمام میں حصہ ڈالا، یا اللہ کسی طریقے سے بھی اے میرے اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دے۔ اے میرے اللہ ہمارے گھروں کو سکھوں کا گہوارہ بنا دے۔ اے میرے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے میرے اللہ ہماری بیٹیوں کو اپنے گھروں میں سکھ سکون عطا فرما دے۔ یا اللہ بچے بچیاں جوان ہیں، مناسب رشتوں کے انتظام فرما دے۔ یا اللہ جو میرے بھائی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، اے میرے اللہ حلال طیب پاکیزہ رزق وافر مقدار میں عطا فرما دے۔ یا اللہ قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو باعزت رہائی نصیب فرما دے۔ یا اللہ تیرے دین کے مجاہد تیری دین کی سر بلندی کے لیے جہاں جس محاذ پہ لڑ رہے ہیں، میرے اللہ مجاہدین اسلام کی مدد اور نصرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔